الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہا ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہا ذوق جنون. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہا ذوق جنون. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل ہم اور آپ آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے. پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج آپ کی سماعتوں کے حوالے میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا. جس کو کہ آپ اپنے دل و دماغ کی ڈائری پر اگر اتار لیں گے تو قسم خدا کی آپ کی دنیا و آخرت سنبھل جائے گی، اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آج جو لوگوں کے مال مارے جاتے ہیں، جو لوگ آج گلا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، جو آج اس بات کی شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنا مال بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں
لیکن پھر بھی ہمارا مال چوری ہو جاتا ہے۔ ہم اگر کسی کو خیر خواہی میں اپنا کچھ پیسہ روپیہ کسی کو دیتے ہیں تو نوبت یہ آتی ہے کہ دینے کے وقت میں وہ مکرا جاتا ہے، وہ آدمی منہ ٹیڑھا کر لیتا ہے۔ غرض یہ کہ پیسہ مرنے کی نوبت تک آ جاتی ہے اور وہ پیسہ لینے کے بعد دینے کا آدمی نام نہیں لیتا۔ آدمی کے گھروں میں بیماریاں ٹوٹتی نہیں، مصیبتوں پریشانی ریگولر مسلسل آدمی کے آتی رہتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آدمی کا نہ مال حفاظت کے ساتھ رکھنے کے باوجود محفوظ رہتا ہے، نہ آدمی کے گھروں میں آج بیماریاں دور ہو رہی ہے، اور نہ ہی اگر کسی کو پیسہ دے دیا جائے وہ پیسہ واپس لوٹ کر آتا نہیں ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ دیکھو تو آج کچھ لوگ اس بات کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولادیں آج ہماری مٹیوں فرما بردار نہ رہی، ہم کہتے ہیں کچھ تو کرتی ہے کچھ۔ آخر وجہ کیا ہے کہ جو آج اولاد ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ہمارا دوست ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر بات کرے کہ آج ہمارا پیسہ کیوں محفوظ نہیں رہتا ہے اور تمام اولادیں نافرمان کیوں ہو رہی ہے، آج پیسہ دینے کے بعد واپس کیوں لوٹ کر نہیں آتا، تو سنو قوم مسلم کے لوگوں کہ آج ہمارے پیسہ اس لیے واپس نہیں آتا، آج ہمارے گھروں سے بیماریاں اس لیے نہیں ٹوٹتی کہ آج جب ہم پر اللہ کی توفیق سے مال ہو جاتا ہے اور جب ہم دیوالی کے نصاب ہو جاتے ہیں، صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، تو مالوں کی زکات نہیں دیتے ہیں، اپنی کھیتی باڑیوں میں عشر نہیں نکالتے ہیں، جس کی بنا پر تمہارے مال محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ وہ گندا مال جب تمہاری اولادوں کی لگوں میں جاتا ہے تو اس لگوں میں جانے کی بنا پر تمہاری اولادیں مٹیوں پر بردار نہیں رہتی ہے، اور تمہارا پیسہ جب دوسرے کو دیتے ہیں وہ واپس مل نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو مال دیا اور تمہیں مالک نصاب بنایا، تم صاحب نصاب ہو گئے، اس کے باوجود جب زکات دینے کی باری آتی ہے تو تم آئیں بائیں اور ٹال مٹول کرنے لگتے ہو۔ جو غریبوں کا حق ہے، جو مسکینوں کا حق ہے، وہ تم خود کھانے کی مکمل کوشش میں لگے رہتے ہو۔ اس وقت میں تم یہ سوچتے ہو کہ اگر ہم اپنے مال میں سے زکات نکال دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جو آدمی زکات دے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو بھی محفوظ فرما دیتا ہے، چوروں کی بدنگاہی سے بھی محفوظ رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اس کے گھروں سے بیماریوں کو دفع فرماتا ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین کے فضل سے اس کا مال بھی دوگنا رات چوگنا ہوتا نظر آتا۔ لیکن کیا کریں، لوگ جب زکات کی باری آتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ جیسے کہ تاوان دینا پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اگر آج تم اس دنیا میں رہ کر کے اپنے مالوں کی زکات نہ نکالو گے تو یاد رکھو ہر ایک آدمی کو مرنا ہے، اور جب اس دار فانی سے جاؤ گے اور بروز حشر نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، ہر ایک آدمی کو اپنی پڑی ہوگی اور حساب و کتاب ہر ذرے ذرے کا ہوگا۔ اس وقت میں تم سے زکات کے بارے میں جب سوال ہوگا تو اس وقت میں کیا جواب دو گے؟ جانتے ہو جو سونا چاندی کے آج تم نصاب رکھنے کے باوجود
یا پیسہ روپیہ اتنا کہ جس کے ذریعے کہ تم صاحب نصاب ہو جاتے ہو اور تم زکات نہیں نکالتے، تو آخرت میں کیسی دردناک عذاب اور سزا اسے ملے گی۔ سنو، جو لوگ سونا چاندی اور مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کی زکات ادا نہیں کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو یاد رکھو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی جائے گی کہ جس دن دوزخ کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں، ان کی کربتیں، ان کی پیٹیں کاٹی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال و دولت ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا اور آج اس کا مزہ چکھو کہ دنیا میں تم نے اللہ کی رضا کے لیے زکات نہیں دی تھی، آج یہی وہ مال ہے جو جہنم کی آگ میں تپانے کے باوجود تمہاری پیٹوں کو، تمہاری کربٹوں کو اور تمہاری پیٹوں پیشانیوں کو اس سے کاٹا جائے گا۔ اس وقت میں تم اس مال کو جمع کرنے کا مزہ چکھو گے، اس وقت میں سزا پاؤ گے۔ یاد رکھو اگر تم دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں اگر مالک نصاب ہو تو اللہ کی راہ میں اس کی رضا چاہنے کے واسطے تم زکاتوں کو مسکینوں کے حوالے کر دو۔